نام ہاٹ سیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صداقت خان سواتی۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں خیبر پختونخوا چھتر پلین میں جناح اسلامک ماڈرن اسکول میں، جو کہ میں خود جناح اسلامک کا میں اسٹوڈنٹ تھا، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر ادارے سے چلا بھی جائے تو وہ واپس ادارے میں آ کے اس کے جو لائف کے اگر وہ 2 سے 3 سال جتنے بھی اس نے گزارے ہیں آؤٹ آف کنٹری یا کنٹری کے اندر، لیکن وہ آ کے ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اسکول میں جو نیو جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ وہ اپنی جو تمام تر ایکسپیرینس ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچے ہمارے موٹیویٹ ہوں گے اور بچے جو ہے وہ ڈیگریڈ نہیں ہوں گے۔ خاص کر جس طرح کے یہ ابھی ہمارے معاشرے میں ایک چیز ابھی جو پھیل رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام بھی کر رہا ہے لیکن دوسرا اس کو ڈیگریڈ کرے گا۔ ڈیگریڈ کرنے کا مقصد صرف یہ کہ میں خود کر تو نہیں سکتا ہوں لیکن دوسرے بندے کو ڈیگریڈ کرنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ بھی نہ کرے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی شاد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر سے بات کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے اور ایک ٹیچر کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر ایک اسٹوڈنٹ جب ادارے کے اندر ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں اور اس ٹائم بالکل اس کا جو حلیہ ہے وہ بالکل ایک عام بندے کی جیسے ہوتے ہیں، لیکن سر وہ جب ادارے سے فارغ ہو کے میٹرک کر کے وہ کالج لائف میں جاتے ہیں تو سر اس میں کافی چینجنگ آ جاتی ہے، تو سر اس کا بیسک وجہ کیا ہے، وہ کیسے ہو جاتی ہے تبدیلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ کوئی بھی بچہ جب کسی ادارے کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے اور پڑھائی کے بعد وہ بچہ بدل جاتا ہے، تو دیکھیں یہ تو صاف اور واضح بات ہے کہ بندہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور تعلیم حاصل کرنے سے پہلے فرق نمایاں ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے بندے کے اندر انسانیت آ جاتی ہے، بندہ کمال کو پہنچتا ہے، بندے کے اندر سلیقہ آتا ہے، شعار آتا ہے، گویا کہ بندے کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ آ جاتا ہے، ایسے ہی ہے، بندے کو بولنے کا طریقہ آ جاتا ہے، بندے کو ادب و احترام کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، بندہ حقوق سمجھ لیتا ہے کہ آیا استاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، معاشرے میں نے کیسے رہنا ہے، میں نے بات کیسی کرنی ہے۔ تو گویا کہ وہ ایک استاد کی نگہداشت میں رہتا ہے، اور استاد پھر اس کو پڑھاتا ہے، استاد اس کو سمجھاتا ہے، استاد اس کو سکھاتا ہے، استاد اس کو چلنا پھرنا بھی سکھاتا ہے، استاد اس کو بولنا بھی سکھاتا ہے، استاد اس کو کھانا پلانا بھی سکھاتا ہے۔ استاد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو حد کمال والا ہو۔ جب استاد کی نگہداشت میں پرورش کے اندر وہ آتا ہے، بندہ جب استاد کے زیر اثر تعلیم حاصل کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ زندگی اس کی چینج ہونی ہے، اس کی زندگی بدلنی ہے، وہ زندگی کے اندر ایک نامور شخصیت بن کے ابھرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کسی بھی سیٹ کے اوپر بیٹھنے والا کل کا بچہ آج کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، کل کا بچہ آج کا صدر پاکستان کیوں نہ ہو، کل کا بچہ آج کی سیٹ پہ بیٹھنے والا وہ جرنلی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے استاد کا ہاتھ ہے۔ ایسے ہی ہے سر، استاد ہے تب تو آج وہ جنرل بنا ہے، بالکل، استاد ہے تب تو آج وہ وزیر اعظم بنا ہے، استاد ہے تبھی تو آج وہ صدر بنا ہے، استاد ہے تبھی تو آج ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنا ہے، استاد ہے تبھی تو وہ آسمان کی فضاؤں کے اندر وہ جہازوں کو اڑا رہا ہے، استاد ہے تبھی تو وہ سمندروں کے اندر کشتی اور جہازوں کو وہ دوڑا رہا ہے۔ تو پیچھے استاد کا ہاتھ ہے، استاد نہ ہوتا تو وہ کسی کام کا نہ ہوتا، تو استاد کی وجہ سے انسان حد کمال کو پہنچتا ہے۔ یہ ساری مہربانیاں، ساری کرم نوازیاں استاد کی ہوتی ہیں۔ اچھا سر، اس میں میرا اپنا بہت بڑا ٹیک ہے، جو اسٹوڈنٹ اپنے استاذ کی رسپیکٹ کرتا ہے وہ کسی نہ کسی مقام تک تو پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح گھر والے مجھے ڈانٹتے ہیں اس طرح اسکول میں آ کے میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، لیکن سر وہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر نہ تو کسی کام کرے جاتے اور وہ پھر اس معاشرے میں یا تو کہیں محنت مزدوری کرتے کیونکہ اس کا کنسیپٹ وہ اسکول والا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو سر اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سے میں سپر اوور کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ سے صرف 3 سوال ہوں گے، تو سر آپ نے اس کے جلدی جواب دینے ہیں۔ سر بچپن اچھا تھا یا جوانی؟ ویسے ہمیں جلدی بتانا ہے۔ بچپن اچھا تھا یا جوانی؟ جب بچپن میں تھا تو بچپن اچھا تھا، جب جوانی میں تو جوانی اچھی۔ نہیں سر، آپ نے ایک چوز کرنا ہے، آپ نے ایک بتانا ہے۔ جوانی اچھی، جوانی تھی۔ اچھا سر، کسی عرب ملک سے 2 لاکھ ماہانہ تنخواہ کی آفر ہو تو چھتر پلین چھوڑ کر جائیں گے یا نہیں؟ نہیں جاؤں گا۔ وجہ سر؟
بس اپنا وطن پیارا لگتا ہے. اچھا سر، شادی خاندان میں اچھی ہوتی ہے یا باہر؟ اب باہر اچھی ہوتی ہے. لیکن سر اس کی کیا وجہ ہے؟ باہر کی یہ وجہ سے دوسرا ایک خاندان جڑ جاتا ہے. دوسرا خاندان. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے مجھے آگاہ کیا، اور خاص کر اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کہ اسٹوڈنٹ جو آج کل اپنے ٹیچروں کی رسپیکٹ نہیں کرتے. تو یہ میں نے آج جو اسپیشل میں نے پروگرام کیا یہ صرف ان اسٹوڈنٹ کے لیے کہ آج اگر پی ایم پاکستان بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک استاد کا ہاتھ ہے. آج اگر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہے تو اس کے پیچھے بھی استاد کا ہاتھ ہے. آج اگر شیخ رشید صاحب ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک استاد کا ہاتھ ہے. تو خدا را اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرے. اور یہی وہ ٹیچر ہے جن کو اس معاشرے میں سیلری تو نہیں بہت کم ملتی ہے، جس مقدار میں ان کو ملنی چاہیے اس مقدار میں نہیں ملتی، لیکن یہ صرف ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے تھرو یہاں پہ آ کے ٹیچنگ کر دے کہ ہماری وجہ سے اگر ایک اسٹوڈنٹ اگر انسان بن جائے تو بہت بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ سر، اللہ حافظ.